ہم مل کر بیٹھے۔ آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بلوچ گمشدہ ہوں، ان کی مائیں بہنیں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں جو کیمپ اسلام آباد میں لگا، میں وہاں گیا، وہاں ان کا دکھ میں نے دیکھا۔ اس سے پہلے چند ماہ قبل ہم گئے تھے مستونگ میں، لک پاس میں، اختر مینگل صاحب کے دھرنے میں، وہاں علامہ صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے ہزاروں خواتین کو وہاں دیکھا جو سڑک پر اپنے پیاروں کی تصویریں لیے بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غم تھا لیکن غصہ بھی تھا۔ تو ہم نے اس غم کو اور اس غصے کو سمونا ہے اپنی تحریک میں، اور اس کو ہم نے ایک تعمیری سمت دینی ہے۔ یہی صورتحال آج جیسا مشر اچکزئی صاحب نے بتایا صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنے کا منصوبہ ہے۔ سندھ کا ہاری پریشان ہے کہ کب اس سے اس کا پانی چھین لیا جائے گا۔ پنجاب میں غربت ہے، پنجاب میں بچے جسمانی طور پہ سکڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغ سکڑے ہوئے ہیں اپنی عمر کے لحاظ سے۔ تو یہ ملک ٹھیک سمت نہیں جا رہا۔ ہم نے اس ملک کو ٹھیک سمت لے کے جانا ہے، اور جو کم فہمی آج اس ملک پر غالب ہے کہ ڈنڈے کے زور سے ہم ٹھیک کر لیں گے سب، اس کو ہم نے صحیح سمت دینی ہے، اس کو ہم نے شعور دینا ہے۔ ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ یہ تحریک صرف پاکستان تحریک انصاف کی اکیلی تحریک نہیں ہوگی، ہم نے ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ساتھ، میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر صاحب۔ یہ پاکستان کے مختلف، میں کہوں گا، جو آبادی کے حصے ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح اختر مینگل صاحب سے ہماری بات ہوئی، ہم گئے بلوچستان، سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر دوست بھی آپ دیکھیں گے، دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی۔ ہم ہر مظلوم کو آج آواز دے رہے ہیں۔ اس تحریک کی قیادت خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے محمود خان صاحب کے سپرد کی ہے، رہنمائی ہماری علامہ ناصر عباس کریں گے۔ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور کوئی ہمارا مقصد توڑ پھوڑ نہیں ہے۔ یہ ایک آئینی تحریک ہے، یہ ایک نظریاتی تحریک ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کی تشکیل نو ہے، پاکستان کی روح پر جو بار بار حملہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں، ہم نے اس حملے سے جو نقصان ہوا ہے، جو زخم لگے ہیں، ان زخموں کو ہم نے بھرنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو انشاءاللہ 5 اگست کو یہ قوم اظہار کرے گی اپنی بیزاری کا، لیکن وہ اظہار آئینی ہوگا، قانونی ہوگا۔ کوئی جواز نہ بنائے اس کو کسی ظلم کے ضابطے ہم پہ نافذ کرنے کا۔ ہم نہیں مانتے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح ہمارے اکابرین کو، ہمارے دوستوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، وہ شرمناک ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جو فیصلہ چند دن قبل آیا، جس میں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی احمد بچر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو، اور بلال اعجاز صاحب کو، دیگر کے ہمراہ 10 سال سزا سنائی گئی، اس فیصلے کا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھیے اس فیصلے کا پیرا 39۔ وہ کیا لکھتے ہیں جج صاحب کہ ان کے خلاف شہادت تو شاید کچھ نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، یہ اس دن موجود بھی نہیں تھے موقع پہ، یہ کسی سازش والی جو بظاہر یا جو ایک الزام لگایا گیا کوئی میٹنگ تھی، اس میں بھی شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسی شرمناک تحریر شاید ہی عدالتی تاریخ میں کسی نے لکھی ہو کہ صرف ایک پارٹی کا ممبر ہونا جرم ہو گیا۔ آج آواز بلند کرنا جرم ہے، سڑک پر چلنا جرم ہے۔ ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ رائٹ ٹو موومنٹ، یعنی کہ چلنے کا حق ایک بنیادی انسانی حق ہے جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو حاصل ہے۔ ایسوسی ایشن کا رائٹ آرٹیکل 17 کہ ہم مل کر بیٹھیں، مل کر بات کریں، مل کر چلیں، یہ بھی ہمارا ایک بنیادی حق ہے۔ آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 19، یہ بھی ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ دنیا کی ہر قوم ان حقوق کو مانتی ہے، اقوام متحدہ مانتی ہے، ہمارا آئین مانتا ہے، ہمارا دین مانتا ہے۔ آج ان حقوق کی نفی ہے۔ کہیں سے حکم آ جاتا ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دینا، ان کو زبان نہیں کھولنے دینا، ان کو ڈال دو کسی بند کال کوٹری میں، اور وہ ہو جاتا ہے۔ آج عمران خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی ٹرائل جیل میں کی جاتی ہے۔ آج 5 گھنٹے میں کھڑے ہو کر آیا ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، ہمیں نہیں ملنے دیا گیا۔ میں ان کا وکیل ہوں، میرا وکالت نامہ ہے، بطور وکیل بھی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ ان کی تینوں بہنوں کو روکا گیا، ان کے ڈاکٹر ان سے نہیں مل سکے 7 ماہ سے۔ تو عمران خان کو بالکل تنہا کرنے کی ایک سازش ہے۔ یہ ٹرائل جو ہو رہی ہے قطعاً غیر آئینی ٹرائل ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی ہم عدالت میں گئے تھے، جب عدالتیں کچھ بات سنتی تھیں
साइफर ट्रायल के दौरान मैंने खुद 2 दफ़ा उस ट्रायल को कलअदम करार दिलवाया इस बुनियाद पे कि मीडिया के दोस्त क्यों कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। मीडिया का मौजूद होना भी एक बुनियादी हक है, फेयर ट्रायल का, ओपन कोर्ट रूम का। ना मीडिया आज मौजूद है इस ट्रायल में, ना ख़ानदान मौजूद है, ना उनके वकील जिनको उन्होंने वकालतनामे दिए हुए हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। ये किस किस्म का मुकदमा है जो चल रहा है? ये पूरी कौम के साथ एक मजाक है। इस मजाक के खिलाफ हम खड़े होंगे, इस जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे, पूरी कौम खड़ी होगी और हम मिलकर खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया।